جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی اللہ جانے کیسے قیامت رکی اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی ذکر غم حسین جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاک پہ وہ میں جبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا نام چلائی فاطمہ کے میرا نام کرتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اب نشان علی مٹتا ہے اب نشان علی کے سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بہروبر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو چلاتے تھے کہو علی اکبر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے بیٹا ملا دو جلد مجھے میں اکبر اجڑ گیا میرا گھر اکبر اجڑ گیا میرا سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر سیدھی نہ ہوگی اب یہ ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتا کاٹا گیا چوری سے جگر کاٹا گیا پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ سر پیٹتا چلوں گا اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کم غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی شب پہلو میں لاش کی شب ایک بار غاز سے چونکے عباس سے زیو خار اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے
حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ بے نثار صدمے میں جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بچشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار دیکھو کہ جاں بلب ہے میرا بھائی دیکھو کہ جاں بلب ہے میرا پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ کہ تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جس جہاں پڑا ہوں قبر کا جس جہاں پڑا ہوں قبر کا بھی سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں مسکن رہے ترائی میں اور دوسری یہ عرض ہے اے شاہ نیقو شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادموں دیکھے نہ آکے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے ہے یہ اور ایک مرتے مرتے ہے یہ آئے لہد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی اب بخشے حضور اپنی ابا سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بیروبار عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائے گا یہاں سے یہ نو اگر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ تربت بنے گی آپ کی بے شبہ سچ ہے کہ بہر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لہد بھائی مگر تمہاری لہد یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر ابا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ خلت اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بن چھن جائیں گی ردائیں بھی اس ازدحام میں سرننگے بیوے نکلیں گی بلوا سرننگے بیوے نکلیں گی بلوا یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاق خون کے خطرے ادھر ادھر کس یہاں سے حسین پہ کیا کس یہاں سے حسین من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات بر محمد و آل محمد
پہنچے یہ نظمیوں شہ ذیشاں کے سامنے جس طرح پائے ماں، جس طرح پائے ماں، ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے اصغرے، خالی کٹورے اصغرے روک بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روز قتل ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو، حیوان کا خون بہاؤ نہ، حیوان کے سامنے واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹی رہی پیاسے حسین زبا، پیاسے حسین زبا رکھ لے اٹھا کے سر پا، ادب سے یہ چاہیے مصحف جب آئے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں بیٹھا ہو، پھیلائے پاؤں بیٹھا ہو، کے سامنے پہنچے جب کٹ گئے ہفتاد دو تن راہ خدا میں، تنہا رہے شاہ شہداء دشت بلا میں، طاقت نہ رہی جس میں امام دو سرا میں، کوئی نہ رہا شیخ عزیز، کوئی نہ رہا شیخ عزیز، سرکار کی رونق تھی نا، دربار تھا باقی لٹنے کو لٹنے کو رامن کو سر فرماتے تھے ہاتھوں پا لیے لاش اصغر، مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ خیر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے دعوت، تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ، تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ
جان اپنی میرے شیعوں کے بچوں پا فدا کی چشمہ پا بالکل یہ طاعت خدا چشمہ پا بالکل یہ طاعت خدا غم کا مجھے غم ہے نا خوشی مجھے کو خوشی کی تو سرپا ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی سرننگے نہ دیکھو میں نواسی کو نبی سرننگے نہ دیکھو میں نواسی کو نبی بے پردہ ہو جب ہو کہ میں پیوند زمیں ہوں اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں لشکر دیا کن دیا گھر بھی دیا تو نے سردار بھی تو نے کیا سر بھی دیا تو نے ہم شکل پیغمبر سا پسر بھی دیا تو نے یہ حوصلہ یہ دل یہ جگر بھی دیا تو یہ حوصلہ یہ دل یہ جگر بھی دیا تو کیا فخر جو پیاروں کو راہ حق میں دیا ہے تیری ہی عنایت کو فدا تجھ پہ کیا تیری عنایت کو فدا تجھ پہ کیا مجھ میں تھی یہ قدرت کے بھرے گھر کو لٹاتا وہاں قتل ہو اکبر ادھر اصغر کو ملاتا تڑپے یہ میرے ہاتھوں پا میں لب نہ ہلاتا بازو ہو جدا ہاتھ نہ امت پہ اٹھا بازو ہو جدا ہاتھ نہ امت پہ اٹھا یوں خوش کوئی ہنگامے تباہی نہیں ہوتا بندے سے بے فضل الہی نہیں ہو بندے سے بے فضل الہی نہیں ہوتا امت نے بھلایا ہے مجھے تو نہ بھلانا تو پاک ہے دنیا سے مجھے پاک اٹھانا سب چھوڑ کے تنہا ہوئے جنت کو روانہ اے بار خدا قبر کی وحشت سے بچا اے بار خدا قبر کی وحشت سے بچا جب گورے غریباں کا اندھیرا نظر آئے ہر سمت کو جلوہ مجھے تیرا نظر آئے ہر سمت کو جلوہ مجھے تیرا نظر آئے ناگا ندا دے خود رات سے یہ آئی شاباش کے تسلیم و رضا خوب دکھائی بندے تجھے ہم نے کیا مختار خدائی خاصان خدا کرتے ہیں خاصان خدا کرتے ہیں یوں پیارے بھی مصائب بھی فدا کر دیے تو نے اقرار اقرار تھا ایک سر کا بات بس بس کے خدا
تیرا شرماتا ہے شبیر، کیوں میرے حضور آنے میں گھبراتا ہے شبیر، طالب ہوں میں جس ہدیے کا تو لاتا ہے شبیر، بندوں کا ہمیں عذر پسند، بندوں کا ہمیں عذر پسند، تو عذر کا تحفہ میری درگاہ کو سمجھا، میں رتبہ تیرا سمجھا دو، میں رتبہ تیرا سمجھا دو، حضرت نے سنے حکم الہی جو یہ سارے بے ساختہ مڑ کر سوئے کفار پکارے، قاتل ہے کہاں میرے سر کو اتارے، دیوڑی سے بہن بولی میں قربان تمہارے، دیوڑی سے بہن بولی میں قربان تمہارے، سیدانیاں دکھ میں کسے چلائیں گی بھائی، بن ماں کیے بہنیں تیری لٹ جائے گی بھائی، بن ماں کیے بہنیں تیری لٹ جائے گی بھائی، وہاں ظالموں نے مورچے ایک دفعہ بڑھائے، بادل کی طرح فاطمہ کے چاند پچھائے، یوں تیرے جفا مارے کے سینے میں درائے، نیزے جو لگائے تو کلیجے میں لگائے، نیزے جو لگائے تو کلیجے میں لگائے، نیزے جو لگائے تو کلیجے میں لگائے، زخموں سے تو خون بدن شاہ تھا جاری، اور منہ سے توکل تو اللہ، اور منہ سے توکل تو اللہ، برچی کبھی پہلو پا چلی اور کبھی شمشیر، پتھر کبھی ماتھے پر لگا اور کبھی تیر، سنبھلانا گیا ہو گئے غش حضرت شبیر، اور سینہ زخمی پہ چڑھا ظالم بے، اور سینہ زخمی پہ چڑھا ظالم بے، سر پیٹ کے مندیل فرشتوں نے گرا دی، ظالم نے چوری حق پسے، ظالم نے چوری حق پسے، ظالم نے چوری حق پسے کے برا، ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا، اور ایک شاعر نے بڑا اچھا ایک اشعار لکھے ہیں، یہ بڑا مجھے پسند آیا تو میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ سنا دوں۔ ایک دوسرے سے شہید کہہ رہے ہیں قبر میں، ایک دوسرے سے شہید کہہ رہے ہیں قبر میں، کس طرح کا شور ہے یہ وادی حسین میں، سوز خانی کی صدا آ رہی ہے دیکھیے، سوز خانے کی صدا آ رہی ہے دیکھیے، سبط جعفر آ گئے کیا وادی حسین میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی، اور ہمارے جو
آج کی مجلس جو سپانسر کیے ہیں ایصال ثواب کی مرحوم سبط جعفر صاحب کے لیے، تو ان کی خواہش تھی کہ جو انہوں نے ایک آخری کیا انہوں نے جو خط لکھا تھا اپنی شہادت کے بعد سے پہلے، شہادت کا اپنا جو انہوں نے اپنا وہ کر کے کہ کس طرح سے ہم کو نصیحت دی ہے انہوں نے اور اپنی فیملی کے بارے میں جو بھی، تو میں ہمارے جناب اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس خط کو جو ہے نا پڑھ کر سنا دیں۔ یہاں آپ لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے مجھ کو مظہر صاحب نے یہ پڑھنے کے لیے دیا۔ بہت پراثر، بےحد پراثر کلام ہے یہ، اور جیسا انہی نے کہا کہ ہم سب کے لیے اس میں نصیحت ہے، پیغام۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تک یہ پہنچا دوں۔ اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا سے جب میں جاؤں تو احباب کیا کریں؟ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، سلام پڑھیں، فاتحہ کریں۔ جتنے خلوص، جتنے فلاحی کام ہیں وہ سب کیا کریں، مجلس بنا میں جشن شہادت کیا کریں۔ بدلہ کسی سے لینا کبھی، بدلہ کسی سے لینا کبھی، بد دعا کرے نہ بد دعا کریں، بس اپنے ملک و قوم کی خدمت کیا کریں۔ تابندہ اور ابو ذر، تابندہ اور ابو ذر دانندہ سوگوار، شفقت سے ہاتھ ان کے سروں پر رکھا کرے۔ ذرا دیکھیے اس کو، شفقت سے ہاتھ ان کے سروں پر رکھا کریں۔ آپ نے میرا امتحان لے لیا اس وقت مظہر صاحب۔ منظر زیدی صاحب موجود ہے اس کے لیے، خیر جو ہے ان کی ضروریات کا بھی چاہے یہ لحاظ دلجوئی کر کے ان کو دلاسا دیا کریں۔ جتنے ادارے والے ہیں احباب سوز خواہ، جتنے ادارے والے ہیں احباب سوز خواہ، استانی سب ادب سے مسز کو کہا کریں۔ غفلت کبھی کرے نہ ادارے کے کام سے، معمول کے جو کام ہے وہ بھی کیا کریں۔ جو کام ان کے بس میں ہو کرتے رہیں مدام، پرواہ آپ یہیں کھڑے رہیے میرے خیال سے، پرواہ کسی کی اور نہ شکوہ گلا کریں۔ میں خوش، جیسے وہ اپنے آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے، اس میں ایک ایک لفظ انہوں نے اس طریقے سے وہ کیا ہے نظم۔ میں خوش اور اچھی جگہ ہوں خدا گواہ،
میرے اعزا میرے لیے مت کڑا کرے، زندہ بھی ہوں، قریب بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، ملنے کو مجھ سے چشم میں تصور کو وا کرے، اشعار سبت جعفر مرحوم کے سنیے اور اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ تم مومنین اور مومنات سے میری درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب سبت جعفر صاحب کی سبت جعفر مرحوم صاحب کی روح کو ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کلام سنا کر میرے جو احساسات ہیں وہ میں نے چھپائے نہیں، بالکل حقیقت ہے، کیونکہ میں ان سے میری ملاقات یہاں بھی ہوئی اور المہدی سینٹر میں بھی رضی جعفری صاحب نے مجھے خاص ان سے ملوایا تھا کہ دیکھیے ان سے ملیے، ان کو سوز و سلام کا بہت شوق ہے، بہت توجہ سے اور دلچسپی سے یہ سنتے ہیں۔ پروردگار سبت جعفر صاحب کے کو جو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ درود بھیج دیں محمد مومنین محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ۔ مرحوم کے لیے پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے اس کو لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غاص الفتن الذی لیس لصفتہ عد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على من بعثه شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأطهر المطهرين اجود المستمطرین سید الاولین والآخرین ابو القاسم محمد وعطرته التي هي خير العطر وأسرته التي هي خير الأسر وشجرته التي هي خير الشجر نبتت في هرم وبسقت في كرم التي نزلت فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
واللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم كان شره مستطيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا، من مات على حب آل محمد مات تائبا. صلوات. یہ چند کلمات خیر اس مداح اہل بیت کے لیے جس کی زبان میں، گفتگو میں انکساری اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص، بزرگوں کا احترام، قوم کی ہمدردی کا جذبہ بھرا ہوا، ہر مقام پر جہاں کہیں قوم کی پریشانی دیکھنا وہاں تک پہنچ جانا. میرے عزیز قریب، مجھے ان سے کافی تعلق تھا، اور ان تمام اخلاقی صفات کے ساتھ ظاہر ہے علمی، شاعری، کوئی بھی کمال اگر ہے تو اس کمال کی زینت ہے حسن اخلاق. تو کمال کے مفہوم یہی ہے کہ زبان میں، کردار میں، فکر میں، ہر منزل پر جو انسانیت، ایثار و قربانی، محبت، یہ سب جوہر جو ہے اس کے وجود کے اندر موجود تھے. ایک دفعہ اگر ملاقات ہوئی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر احساس نہ رہے، شوق نہ رہے اس سے ملنے کا. اور پھر کلام بھی جو ہے یہ ایسا کلام کہ جو موت سے کچھ پہلے کا کلام ہے. یہ انہی حدیث کی وضاحت ہے کہ جہاں بتایا گیا ہے کہ جانے والے کو، مومن کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا جاتا. تو یہ آگاہی جو ہے پہلے سے، یہ دلیل قربت آل محمد ہے. اور یہی چیز ہے ہمارے یہاں قوم میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب تک کوئی صاحب کمال ہے تو اس وقت اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. اور دوسری قوموں کو دیکھیے کہ دوسری قومیں صاحب کمال کو جو پہچانتی اور عزت و قدر کرتی ہیں علم کی، آج دنیا میں انہی قوموں کا اقتدار ہے، حکومت ہے. علم ہماری دولت ہے، ترہ امتیاز ہے. اور پھر آل محمد کی مودت جو ہے، اس مودت متفقہ حدیث ہے. پیغمبر فرمایا مجھ پر وہی ایمان لایا جو اپنی جان، مال، اولاد اس تمام سے مجھے اور میرے اہل بیت کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. یہ متفقہ حدیث ہے. تو سبط جعفر شہید، یہ شہادت کی منزل معمولی منزل نہیں ہے. اور پہلے سے اس کی خبر پہنچا دینا، جذبات کا اظہار کر دینا. علامہ زمخشری نے آئے مودت کی تفسیر میں کوئی 6-7 طریقے سے الفاظ سے یہ حدیث نقل کی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید ہے. تفسیر کشاف. من مات آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کے ساتھ مرتا ہے. من مات آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں جس کی موت واقع ہوتی ہے وہ بخشا ہوا دنیا سے جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایک جملہ جہاں عرض کر دوں، قدرت نے کچھ اس طرح انداز کیا ہے کہ بیج جو ہمارے
ہاتھ پر ہوتا ہے تو بے جان ہوتا ہے، اور اسی بیج کو جب آپ تراب کے دامن میں اس کے پہنچا دیتے ہیں تو دو چیزیں، پانی حیات، ہم نے من الماء، ہم نے پانی سے ہر زندہ کو خلق کیا ہے، پانی اور تراب دونوں جب مل جاتے ہیں تو اس مردہ بیج میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب پیغمبر ابو طاہر ہیں، علی ابو تراب ہیں، اس لحاظ سے پانی اور جب تراب کے دامن میں یہ جا کر ان کی مزاج میں یہ بیج ڈھال دیتا ہے تو قدرت دکھاتی ہے روزانہ، جب تراب کے مزاج میں بے جان بیج اپنے وجود کو ڈھال دے تو اسے زندگی مل جاتی ہے، تو ابو تراب کی محبت میں کوئی اپنے کو ڈھال دے۔ تو میں کر رہا تھا، اور دو آیتوں کو بھی ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے اور ایک سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں فرمایا کہ بغیر کسی گناہ کے، قتل کے، قصاص کے، مذہب کی قید نہیں، قرآن کی آیت ہے، بغیر کسی جرم کے، من قتل نفسا، کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے بدلے میں، قصاص میں، فساد میں اگر کسی نے قتل کیا، وہ ایسا ہے کہ پوری دنیا انسانیت کو قتل کیا۔ یہ آیت قرآنی ہے، حکم قرآنی، اس میں مذہب کی قید نہیں ہے کہ جس نے بھی قتل کیا کسی نفس کو، بے خطا کو، اور وہ اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کیا۔ اور سورہ نساء کے اندر ہے کہ جس نے عمدن مومن کو قتل کیا، مومن کو قتل کیا، اس پر خدا کا غضب بھی ہے اور خدا کی لعنت بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ جہنم میں خالدین، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ قرآن پر یہ ایمان رکھنے والے کو خدا کی یہ آیات نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ آیات میں یہ ہے کہ انسان کو قتل کیا، تو جب انسان کو اسی لیے فرمایا ایک حدیث کے اندر ہے کہ چند باتیں جو ہیں، چند باتیں ان سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر قصاص ہے، معصوم نے فرمایا قصاص سے زندگی کا تحفظ ہوتا ہے، اگر ایک کی سزا مل گئی دوسرے محفوظ ہو گئے۔ قصاص سے حیات کا تحفظ ہے، حدود اسلامی جو ہیں، اور چور کی سزا جو ہے اس کے ذریعے سے اموال کا تحفظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرم کے اوپر، وہاں جو ناجائز جرم ہے اس پر سزا کے ذریعے سے نسل کا تحفظ ہے۔ تو تعزیرات بھی اسی طریقے سے جو ہے ان میں بھی یہ فلسفہ ہے۔ تو میں مختصر سے سمیٹتے ہوئے چیزیں بہت ساری مجھے اور بھی کہا یہاں، تو میں کر رہا تھا کہ جہاں اسلام دین امن و سلامتی ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام ملک فتح کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، پیغمبر کے کائنات کے اوپر اقتدار ہے۔ وہ پیغمبر جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پتھر جو اقتدار کا کلمہ پڑھتے ہیں، درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، چاند اس کے اشارے سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مکے کے چند دشمن وہ پتھراؤ کرتے ہیں، طاقت رکھتے ہوئے یہی کہتا ہے اللہم اہدِ فإنہم لا یعلمون، پالنے والے نے ہدایت فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ وہ ان کی ہدایت کا کرتا ہے۔ طائف میں خون میں نہا جاتے ہیں، ملک آتا ہے کہتا ہے کہ اس بستی کو کہوں تو الٹ دوں، تو فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر رحمت بن کر آیا ہوں، پالنے والے میری قوم کو ہدایت فرما۔ پیغمبر رحمت کا ماننے والا، قرآن رحمت کا ماننے والا، اسلام رحمت کا ماننے والا، خدائے رحمان الرحیم کا ماننے والا، وہ نہ انسانی بلکہ درندوں سے بھی بدتر ہے کہ جو انسانیت کا خون بہاتا ہے۔ اس لیے دین انسانیت کا نام ہے، اور ہر نبی کی ایک ہی تعلیم تھی، ایک ہی تعلیم تھی۔ تو آل محمد سے
رسول کی اولاد سے ہونا جرم ہے۔ یہ کس کو مارا ہے؟ رسول کی اولاد کو قتل کیا۔ کتنے قتل کرتے چلے آ رہے ہیں؟ 500 سال کا، جو میں نے عرض بھی کیا تھا، 500 سال کا بنی عباس کا تسلسل، اقتدار کا تسلسل، طاقت پوری صرف ہوتی رہی کہ رسول کی نسل کو ختم کر دیا جائے، جو بڑھی نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ کربلا میں جتنے تھے سب قتل کر دیے رسول کی اولاد سے، 3 بچے تھے، 11 سال کے زخمی امام حسن کے فرزند، اور 4 سال کے حضرت امام محمد باقر اور حضرت سجاد۔ 40-50 سال میں جو بڑھی تھی تم نے صاف کر دی کہ جلدی حسین کا سر کاٹو، اور تاکہ نماز ہم نے پڑھنی ہے جلدی، یہ اعلان ہو رہے ہیں۔ تو اب وہاں جو تم نے اس کے بعد بنی عباس کا دور آیا، جو بڑھتی رہی نسل جو ہے، بڑھتی رہی نسل جو ہے، تو اس نسل کو جو ہے 500 سال تک تم قتل کرتے رہے۔ جب 500 سال تک جو تم نسل رسول کو ختم نہ کر سکے، حکومتوں کی طاقت صرف ہو رہی، اس لیے قرآن نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے یہ کہتے مکے والے کہ بیٹی ہے اور لڑکا نہیں ہے، نسل کیسے بڑھے گی؟ تو قدرت نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا کی ہے، تیری اولاد کی کثرت بھی رہے گی، تیرے نام کا بھی ذکر کثرت سے رہے گا، حوض کوثر کے مالک بھی تم ہی ہوگے۔ تو سادات کا وجود، میں نے کہا تھا گفتگو میں کہ سید کا وجود جو ہے نسل رسول کا، یہ سورہ کوثر کا معجزہ ہے، سورہ کوثر کا معجزہ ہے سادات کا وجود جو ہے۔ اور پھر ماننے والوں کا وجود بھی، اس لیے یاد رکھیے ماننے والوں کے لیے کہا کہ جب کہا معصوم سے کہ ہمیں آپ سے عقیدت ہے، محبت ہے چھٹے امام سے، تو آپ نے فرمایا محبت ہے، پھر تکالیف اور پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو۔ اور پھر آل محمد کے لیے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ حسد کرتے ہیں ان خاص لوگوں سے، اور حسد وہ ٹینس ہے، کرتے رہیں گے کن کو؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان لوگوں سے جن کو ہم نے فضل عطا کیا ہے، فضائل عطا کیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو، آل اسماعیل کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ جمع کے ورد سے الفاظ ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو، ایک نہیں کئی ہیں آل محمد آل ابراہیم سے، ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ تو نسل اسحاق سے ایک مملکت عطا کی خدا نے جناب سلیمان کو، کہ ہوا بھی تابع ہے، پرندے بھی، جانور بھی، جن بھی، سب ان کے تابع ہیں۔ اتنی بڑی مثالی مملکت ہے، تو اس مملکت کو خدا نے عظیم نہیں کہا۔ نسل اسحاق سے جو مملکت عطا کی، اتنی بڑی جو ہواؤں پر سب پر تسلط ہے، اس کو عظیم نہیں کہا۔ آل اسماعیل کی منزل آئے تو کہا ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ تو ملک عظیم ابھی تک تو نہیں، تو مان لیجئے جب وعدہ کر رہا ہے تو پھر ایسا ضرور وقت آئے گا کہ آل محمد کا جب آخری ظاہر ہوگا تب انہی کی حکومت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ صلوات بآواز بلند۔ تو آل محمد کے چاہنے والے قتل سے نہیں ڈرتے تھے۔ دیکھ رہا تھا میسا میں تمار کھجوریں بیچتے تھے مسجد کے باہر، امیر المومنین آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ پھر کہیں کام جانا ہوتا تو مولا سے کہتے آپ بیٹھیے میں ذرا سا کام کر کے آتا ہوں۔ یہ منزلت ہے میسا میں تمار کی۔ اور ایک صاحب آئے اور آ کر وہ کچھ ان سے مولا تھے، وہ نہیں تھے، کچھ رکھ گیا، کچھ کھوٹے درہم، اور اس کے بعد یہ گیا کھجور۔ جب میسم آئے تو دیکھا تو مولا، تو آپ نے فرمایا کھوٹے رکھ گیا تو کھجوریں لے جو گیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہیں گی، وہ بھی ویسی ہو جائیں گی۔ ویسے ہی ہو گیا۔ تو یہ میسم ہے، آتے ہیں، اور آل محمد کے ماننے والے کس طریقے سے موت کا استقبال کرتے۔ آئے، مولا سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے سونے والے، ہے وہ سونے والے جس کی ریش مبارک سر کے خون سے سرخ ہوگی۔ مولا نے آنکھیں کھولی، مولا نے کہا مجھے خبر دیے آنے والے
تمہیں سولی دی جائے گی. بیٹھے. خیال آیا کہ مولا خبر دے رہے ہیں شہادت کی. خیال آیا اس کے بعد کہا مولا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کوفے کے فلاں بازار میں ایک کھجور کا درخت ہے محلے میں، اس کی لکڑی کو اس کے 4 حصے کیے جائیں گے اور ایک حصے پر تمہیں سولی دی جائے گی، دوسرے پر حجر ابن عدی، 2 اور اصحاب کے نام لیے. اور پھر لے گئے مولا، میل جا کر دکھایا. یہ کیسے تھے؟ درخت کو جس کے متعلق سنا مولا نے بتایا، جاتے تھے اس کو پانی دیا کرتے تھے کہ یہ خشک نہ ہو جائے رہے. آل محمد کے ماننے والے موت سے نہیں ڈرتے ہیں. قمبر کے جملہ بیچ میں آگے ذہن میں جب پکڑ کر لائے گئے تو قمبر نے سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہاں ہیں اور علی کے چاہنے والے؟ کہا کہ میرے پاؤں کے نیچے ادھر بھی کوئی چھپا ہوا تو نہیں بتاؤں گا. کیسی موت چاہتے ہو؟ کہا وہ جیسی موت تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جرأت آل محمد کے ماننے والے کی یہ غلام کی منزل ہے. جی یہ قمبر وہ شخصیت تھی کہ جس کے متعلق امیر المومنین کہتے ہیں میں جب کوئی گناہ کی بات دیکھتا تھا اور غصہ آتا تھا اور اگر میرے سامنے قمبر آ جاتے تو میرا غصہ ختم ہو جاتا تھا. یہ غلام کی یہ عظمت ہے. تب ان اصحاب کی اور ان کی کیا عظمت ہوگی. تو اب یہ مسم تمار وہ وقت آیا جب ملون آیا یاد وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد گزرا اسی درخت کے پاس سے. اس کا جھنڈا جو ہاتھ میں تھا اس میں اٹک گیا. اٹک جب گیا تو اس کے بعد اس کو اچھے فعال نہیں قرار دیا. حکم دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے. ایک نے بڑھئی نے اس کو خرید لیا، لے لیا، کاٹے اور اس کے 4 حصے کیے. جب میسم کو معلوم ہوا بیٹے سے کہا یہ کیل لے جاؤ اور ایک حصے پر وہاں جا کر اس کو فکس کر دو. اس نے ایک حصے سے اس کے ساتھ فکس کر دی. اس کے بعد بازار میں کچھ لوگوں میں اختلاف تھا کہ جو اوپر محصل نگران رکھا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جا کر شکایت کریں. میسم کو ساتھ لے گئے، دربار میں گئے، گفتگو ہوئی تو گفتگو کی فصاحت اور کمال کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ کون شخص ہے. اور ساتھ بیٹھنے والے نے غلط لفظ میرے مولا کے لیے استعمال کیا کہ یہ ان کا غلام ہے. اب اس کے بعد سنبھل کر بیٹھتے پوچھتا ہے تم علی کے غلام ہو؟ غلط لفظ کہا کہ میں صادق ابن صادق کا غلام ہوں. برات حاصل کرو. مسکرائے. برات کیسی بات، تمہیں سزا دی جائے گی. اور سزا دینے میں کہا کہ میرے مولا مجھے خبر دے چکے ہیں کہ کیا خبر دے چکے ہیں کہ ہاتھ میرے کاٹے جائیں گے، پاؤں کاٹے جائیں گے، میری زبان کو کاٹا جائے گا. یہ سننا تھا کہ ملون کہتا ہے تیرے مولا نے یہ خبر دی ہے ہم ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے، زبان نہیں کاٹیں گے، تاکہ ان کی زبان جو صداقت ظاہر نہ ہو. ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹے، ادھر خون بہ رہا ہے اور اس حالت میں آواز دے رہے ہیں آؤ میرے مولا کے فضائل سنو، آؤ میرے مولا کے اسرار سنو. لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ ہے وہ منزلت، ایسی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جذبہ صرف آل محمد کی محبت میں ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب اس تک بات پہنچی کہ خطرہ ہے کہ اس کی گفتگو اس کی چل رہی لوگوں نے سن لیا تو کچھ بغاوت نہ ہو جائے، کہا جاؤ اس کی زبان کو قطع کرو. آئے ظالم آیا، زبان نکالو. قطع کر رہے کہ ملعون میرے مولا کے فرمان کو جھٹلانا چاہتا تھا. زبان خود بڑھائی، باہر نکالی، زبان بھی قطع کر دی گئی. یہ تھے آل محمد کے. اور صدیوں جو آپ دیکھیں گے تاریخ جو آل محمد کے چاہنے والوں کی ہے، مسلسل جہانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے. اور عجیب بات ہے
کون اور نسل رسول کو کون قتل کرتا رہا؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والا آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اب کسی سے بحث کی ضرورت نہیں کہ کربلا والے کون تھے، تو جو آج رسول کے اولاد کو قتل کر سکتے انہی کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا۔ آپ کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، خود یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اب اس طرح جہاں یہ مودت اہل بیت کا جوہر ہے، اور جوہر ایسی دولت ہے کہ جس دولت کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو والدین کا شکریہ، ماں کا شکریہ ادا کیا کرو، اور یہی چیز ہے۔ بھر میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو آل محمد کی محبت میں ہمارے عزیز سبط جعفر کی جو خدمات ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہیں، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ابھی، جو پہلے یہ جو ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے، اور پھر وہ جو کفن کے سلسلے میں جو ابھی ان کا کلام سنا، یہ مجھے تو یہ کلام بھی الہامی معلوم ہو رہا کہ پہلے سے الہام ہو گیا ہے، کہ اس طریقے سے پوری گفتگو ہی وہی کر رہے ہیں کہ موت کے بعد کفن کے سلسلے کو جو ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیے، فرمایا کہ اپنے معاشرے کے اندر کسی کو تم حقیر مت جانا کرو۔ جی، تم جسے حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ باطن میں وہ خدا کا ولی ہو، تم نے اس کو حقیر سمجھ کے ولی الہی کی توہین کی ہے۔ کسی نیکی کی کو معمولی نیکی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے خدا کی رضا اسی کے اندر پوشیدہ ہو، تم نے چھوڑ کر رضا الہی سے محروم ہو گئے۔ اور کسی برائی کو، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے خدا کی ناراضگی اسی کے اندر ہو اور تم نے اس کا ارتکاب کر کے خدا کی ناراضگی کو حاصل کر لیا ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ تو ہم جانے والے کو یاد رکھتے ہیں اور وہ زندہ ہے ویسے بھی، اور پھر اس طریقے سے شہادت کی جو منزلت حاصل ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ مقدر کی بات ہے، اور اس کی طرف سے یہ فضل و فخر کی بات ہے۔ اس اور پیغمبر کی یہ شہادات چند میں نے عرض کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں جو آپ نے بھی کہا اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، جی میں نے تقاریر میں کہا بھی ہے کہ کفر اسلام آیا تب اسلام میں داخل کرنے کے لیے کاف کفر سے، اور یہاں اسلام سے ماننے والے جو ہے ان کو آپ خارج کر رہے ہیں۔ تو میں نے اکثر کہا بھی ہے کہ 72 میں سے 73 میں ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، رسول کی حدیث ہے۔ تو پہلے 72 میں فیصلہ کر لیجئے، پر پھر ہمارے لیے گفتگو کیجئے، جو ہے ہم سے بحث کیجئے، گفتگو کیجئے، کوئی علمی گفتگو کیجئے، تو اس کے بعد جو بات ہے تو بہرحال یہ انسان نہیں، یہ درندے ہیں جو انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اتنی بات اور بات کیوں جو ابھی گفتگو اس کو بھی بیچ میں رہ نہ جائے کہ یہاں زمین پر جو زندگی کی روانی ہے، زندگی کی روانی، اس کے فیوضات کا تعلق عالم بالا سے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ خدا ہر جگہ ہے، کہ ہر جگہ ہے، پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا رزق کے اسباب آسمان کی طرف ہے، باران رحمت وہیں سے نازل ہوتی ہے، روح کی خوراک ادھر ہی طرف سے اس کی جو ہے وہ وہی ادھر ہی سے ہے، قرآن کا نزول ادھر ہی سے ہے، احکام کا روح نزول ادھر ہی سے ہے۔ تو آسمان کی طرف تو ظاہری طور پر یہ جتنی اس کائنات کی ایک جسم ہے، اور سٹارز کی جو ہے، میں نے اشارہ بھی کیا تھا پچھلی دفعہ کہیں کہ یہ جتنے سیارے ہیں، ان کی جو ریز جو شعاعیں زمین پر پڑ رہی ہیں، اسی سے زندگی کی روانی ہے۔ سورج کی شعاؤں سے، چاند کی شعاؤں سے جو ہے قدرت کا ایسا توازن رکھا ہے کہ زندگی کی روانی انہی شعاؤں کی بارش جو ہے، نور کی بارش سے زمین پر زندگی رواں دواں ہے۔ اور اسی نور کی بارش میں اگر کہیں کمی ہو جاتی ہے فیض حیات میں، تو قیامت کے لیے وہ آپ جانتے ہیں، خدا کا قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہے کہ یاد کر اس وقت کو کہ جب یہ ستارے، یہ چراغ بجھا دیے جائیں گے، ان کا نور بجھ جائے گا، سورج کو گہن لگ جائے گا، یہ چاند و سورج جو ہے، تو اب جتنے فیض حیات کی ضرورت تھی اسی لحاظ سے سورج کی روشنی یہاں پڑ رہی ہے، اسی ضرورت کے مطابق چاند کا فیض یہاں پہنچ رہا ہے۔ اور جب ان میں سے کمی پیدا ہوتی ہے
کمی پیدا ہوتی ہے کہ چاند جو ہے زمین اور سورج کے درمیان آ جائے، یا زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے، تو جہاں ان میں سے کسی ایک کے فیض حیات کی نور کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جسے آپ گہن کہتے ہیں، تو فیض حیات میں کمی ہوئی، تو اس منزل پر شریعت کہتی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے بھی یہی ہے کہ جب آئے گی قیامت تو سورج کے چراغ بجھا دیا جائے گا، چاند کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ تو اب کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نشانی قیامت کی بن رہی ہو، ایک تو یہ منزل، اور دوسرے فیض حیات میں جب یہ کمی ہو رہی ہے تو اب حکم ہے کہ 2 سجدے دو رکعت نماز آیات پڑھو اور خدا سے دعا کرو کہ یہ فیض حیات پھر سے جاری ہو جائے۔ یہ کمی جو ہی ہے، اگر مسلسل وہ کمی رہے گی تو زندگی جو ہے یہاں کی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس منزل پر خود اسلام نے نماز آیات کو رکھا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس فیض حیات کی کمی کو جو ہے ختم ہو، دوبارہ جاری ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جہاں یہ سارے چیز سٹارز کی صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ان میں یہ سیارے جب گزرتے ہیں، اس کو برج ہیں، 12 برج ہیں، اور جن برج کے بعد یہ قمر در اقرب اور سب کو جو آپ کہتے ہیں جی، تو ان میں سے سورج بھی ہے، ان سے گزرتا ہے، تو گزرتے ہوئے 12 ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ایک جملہ یاد کر دوں، قرآن میں حکم ہے نماز پڑھنا، حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، جمع کے ورب کے ساتھ، اقیم 12 دفعہ، اقیم سنگل، نماز پڑھو 5 دفعہ ہے۔ نماز کے حکم بھی 5 اور 12 کے اندر، اور پھر جب 12 اور 5 کو ملا دیں 17، تو 5 وقت کی نماز کی رکعت جی۔ تو اسی طریقے سے ایک جملہ آگے تو عرض کر دوں، اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ، 19 حروف، بسم اللہ میں 19 حروف، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، کون ہیں وہ؟ 5 ان 5 کے ناموں کے بھی 19 حروف ہیں۔ صراط مستقیم کی آیت کے بھی 19 حروف، بسم اللہ کے بھی 19 حروف، اور یہاں بھی 19 حروف ہیں 5 کے نام کے۔ تو بھارت گفتگو کرتے اب یہی صورت ہے، 12 ہے، اور جب یہ سورج جو ہے، مختصر کرتے اس کو، مجھے مصاحب کی طرف جانا ہے، یہ بیچ میں چونکہ آپ نے فرمایا تھا، میں نے کہا آج کی تاریخ کے لحاظ سے، تو وہ 12 اس میں جب برج حمل ہے ایک، اور یاد رکھیے کہ جتنی جو شعائیں پڑتی ہیں، سٹارز کیمیکل جو چینجیں کرتے ہیں نا پتھروں کے اندر، اسی سے فیروزہ بنتا ہے، عقیق بنتا ہے، یہ سٹارز کی شعاؤں سے ان میں کیمیکل چینج ہوتی ہے، تو ان کے اثرات بھی اسی کی اپنی اپنی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ تو جہاں مناسبت سے ہوتے ہیں تو اب یہ فیوزات جو وہاں سے ہے وہ پہنچتا ہے، تو صبح ڈل ہوتی ہے طبیعت، دوپہر کو کچھ ہوتی ہے، رات کو کچھ ہوتی ہے، یہ فرق رہتا ہے اس میں، تو اس بھی انہی شعاؤں کے اثرات انہی کی وجہ سے رہتے ہیں، اور یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ تو خیر، تو اب جب اس کے اندر قدرت نے ایک ایسا لمحہ ہے جب سورج جو ہے برج حمل میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے جی، اس میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی ساعت جو ہے جہاں انٹر ہوتا ہے، وہ پہلا لمحہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ذرہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک خوشی کی لہر نہ دوڑ گئی ہو، بیج اگنے لگ جاتا ہے جی، غمگین دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے، یعنی جتنے بھی یعنی ترقی کے ایک پتھر ہے جو اب اس کو کامل ہونا ہے، اس وقت وہ کمال کی منزل پر آ جاتا ہے۔ تو یعنی پوری کائنات کے اندر ذرے ذرے پر جو ہے ایک خوشی کے آثار طاری ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ یہاں بیچ میں ضمن آ گیا کہ 15 شعبان کی گفتگو تھی، تو اس میں ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا بھائی
یہ 15 شعبان کی شب جو ہے امت مسلمہ اس کو شب قدر کی طرح اس کو احترام کرتی ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں تمام امت مسلمہ کا جس کی عزت و عظمت پر اتفاق ہے۔ تو میں نے کہا کتنا اعجاز ہے آنے والے کا، جس رات کو ان کا ظہور ہوا جہاں سارے مسلمانوں کو توحید نے اس کے احترام میں جمع کر دیا۔ سب شب برات کہتے ہیں، تو ہمارے لیے تو وہی ہے کہ جو آنے والا ہے اس دنیا میں اسی شب کو ان کا یہاں ورود ہوا ہے، تو قدرت نے وہاں سب کو جمع کر دیا ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں کرو گے، اس کا احترام مانو گے۔ تو اب جب وہ انٹر ہوتا ہے اس منزل پر، جیسی داخل ہوا، وہ پہلا جو تحویل کا وقت آپ کہتے ہیں، وہ پہلا لمحہ وہی ہوتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں بلندی، خوشی یہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساتھ جو ہے پیغمبر نے آخری حج کرتے ہوئے کیوں اس صحرا کو تپ رہی تھی، پاؤں زمین پر نہیں رکھے جا رہے تھے، اتنی شدت تمازت آفتاب تھی کہ پاؤں جو ہے نہیں رکھے جا رہے، پانی چھڑکے گئے، کپڑے پاؤں کے نیچے رکھے جا رہے تھے اور راستے کئی وہاں سے جدا ہو رہے تھے۔ تو وہاں کیوں حکم ہوا کہ یہیں رک جاؤ، اور تپتے صحرا میں پیغمبر رک جاتے ہیں اور پالانوں کا منبر بنتا ہے، پیغمبر جاتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور اسی وقت کہتے ہیں بازو پکڑ کر دکھا کر، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فہذا علی مولا۔ یہ کہتے ہیں یہ اس تپتے ریت میں کیوں؟ یہ جب اعلان کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جس کا اعلان کر رہا ہوں وہ عالمین کا امام ہے، تو لہٰذا ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جب عالمین پر خوشی کا اثر طاری ہو، خوشی کے آثار طاری ہو۔ ادھر سورج انٹر ہو رہا تھا، ادھر ولایت علی کا اعلان ہو رہا تھا۔ یہ ہے اس کی جو ہے حقیقت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے لیے ایک مضمون بھی ہم نے کہیں لکھا، کسی کتاب میں کئی ہیں ان کے اندر اس میں، تو اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے پاس اس دن میں انہوں نے ان پارسیوں کا زیادہ اس کے ان لوگوں نے بعض نے کوئی تحفے بھی بھیجے تھے، حضرت علی نے ریجیکٹ نہیں کیے، تسلیم کیا۔ دوسرے احباب کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اور یہی چیز تھی، یہی لمحہ تھا کہ جب آتش نمرود خلیل پر گلزار ہوئی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ جب جناب نوح کی کشتی نجات کی منزل تک پہنچی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اور یہ وہی لمحہ تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ جو ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ اور یہ وہی لمحہ تھا جب میرے مولا ظاہری حکومت ملی تو منبر پر قدم رکھ رہے تھے، اور قدم رکھتی پہلا جملہ کہا کہ الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ۔ ادھر وہ داخل ہو رہا تھا، علی یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ یہ اتنی چیزیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے قمری لحاظ سے 18 ہے، اور چاند کے لحاظ سورج کے لحاظ سے جو ہے یہ اس کے اندر حکمت عملی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا جو ہے احترام کرتے ہیں کہ تاریخ اس میں جو ہے صلوات بآواز بلند۔ بات کو میں نے مختصر کرتا ہوں۔ بہرحال یہ آج جو اور بھی جہاں شہید ہو رہے ہیں، یہ لگا ہوا مسلمان باز نہیں آ رہا۔ 14 سال سے حکومتیں ختم نہیں کر سکیں، اور پھر قدرت دکھاتی بھی ہے۔ جب پہلے وہاں مزار شریف کی طرف کتنے مومنین کو وہ کنٹینر میں کس طرح کیا تھا جی، اور کیا تھا، شہید کیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر قدرت دکھایا کیا کہ اب وہ دکھایا کہ جو آج تک دیکھ رہی ہے دنیا جی، پہاڑوں میں کہاں کا کس طریقے سے ہوا۔ تو قدرت چھوڑتی نہیں ہے، ظلم کا خود کبھی معاف نہیں کرتی۔ ظلم کے لحاظ ظلم کا فرمایا کہ کفر کے ساتھ سلطنت حکومت باقی رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی وجہ سے باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو کتنا تم نے ظلم کیا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، رسول کے چاہنے والوں کو ذبح کیا، 4 مسجدیں قتل حسین کے شکر میں تم نے تعمیر کی، اور کربلا کے صحرا میں تم نے بچہ بچہ کاٹ ڈالا۔ پوچھا گیا سجاد سے، فرزند رسول آپ پر کتنے مظالم ہوئے؟ فرمایا کہ اگر ہمارے جد حکم دے جاتے کہ میری اولاد پر ظلم کرو تو جتنا ظلم کیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔
اتنا ظلم کیا، اور اس لیے سجاد مسلسل کہتے رہے مولا زیادہ مظالم کہاں ہوئے؟ میرا مولا کہتے تھے الشام 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 اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، دمشق کی گلیوں میں مجھے رسی سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھا کر اس طرح پھرایا جا رہا تھا جس طرح لاوارث حبشی غلام کو پھرایا جا رہا ہو۔ کہا مولا کچھ وہاں کے مصائب جو ہیں مظالم ادھر سے بتائیے۔ فرمایا میرے مولا نے کہ 7 کا تذکرہ کیا، اور ان میں سے 1-2 یہ تھے کہ جب ہمارا قافلہ گزر رہا تھا، چھتوں پر جو لوگ جمع تھے وہ جلتی ہوئی لکڑیاں ہمارے اوپر پھینک رہے تھے، کوئی پتھر پھینک رہے تھے، کوئی آگ پھینک رہے تھے، اور کہا کہ اور مولا نے کہا کہ شہداء کے سروں کو اچھال رہے تھے۔ اس لیے میرے مولا کہتے ہیں کہ الشام الشام الشام، بیمار کربلا جو ہے زندگی بھر گریا کرتے رہے، زندگی بھر گرتیا کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک زہری راوی ہے، وہ اس سے نے کہا کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ تشریف لائیں، تو کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہم کسی خوشی کی تقریب میں اپنے کو اس کے لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجلس برپا کرو، ذکر حسین برپا کرو۔ اور ایک جملہ یہ عرض کر دیا کہ حضرت صادق آل محمد کے پاس ایک شاعر آیا، جب شاعر آیا تو امام نے کہا کہ تم میرے جد کے لیے کلام کہتے ہو؟ کہا مولا۔ تو امام نے فرمایا کچھ کہو، اور پھر بلندی پر بٹھایا اس کو۔ امام نیچے بیٹھے اور اس نے جب مرثیہ شروع کیا تو ایک کوہرام تھا، راوی کہتا ہے کہ مخدرات کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی، اور امام بھی گریہ کر رہے تھے۔ تو اس نظم کے مرثیے کے سلسلے میں امام نے اس کو کرسی پر بٹھا کر بتایا کہ یہ عظمت ہے ہماری محبت اور غم میں جو کہنے والے کا یہ فضل و شرف ہے۔ تو زہری کے ہاں سجاد گئے، اور جانے کے بعد جب شاعر نے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا تو ایک کوہرام بپا تھا، لوگ سر جھکا کر گریہ کر رہے تھے، اور جب اس نے کلام ختم کیا تو دیکھا کہ سجاد اپنی جگہ پر نہیں ہے، دروازے کے پاس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا مولا آپ یہاں موجود ہیں؟ کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میری دادی زہرا اپنے بیٹے کا ذکر سننے کے لیے آئی ہے، میں اس لیے یہاں آ گیا ہوں پرسہ دینے کے لیے اپنی دادی کو۔ اللہ لعنت القوم پالے والے بکم انت المحمود بقیلی انت العالم بک فاطمہ فاتر السماوات بک الحسن انت المحسن بک حسین شہید انت قدیم الرسال۔ ہمارے ان قلیل کلمات کو قبولیت کی شرف عطا فرما، جتنے مومنین و مومنات دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرماؤ، جہاں جہاں بات ان کی عزت و جان و اور ایمان کی حفاظت فرما، حاضرین کو آفات سے محفوظ رکھ، جائز مرادیں پوری فرما، بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، فرخ صاحب بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بچوں کی ذمہ داریوں کی ذمہ داری سبکدوش فرما، سبت جعفر کی ان کی مدارج میں بلندی عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہم گنہگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جس حجت کا تو انتظار کر رہا ہم گنہگار انتظار، مولا جلد آ جائیے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، آپ ہی جو ہے خود امام زمانہ زیارت نہیں پڑے، صبح و شام امام فرماتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا رہوں گا۔ جب حجت خدا اس غم میں صبح و شام گریہ کرتے ہیں تب اس سے بڑھ کر غم کون سا ہو سکتا ہے؟ مولا جلد آئیے اپنے جد کا انتقام بھی لیجئے، اور اس زمین پر الہی نظام کو نافذ بھی کریے۔ پالنے والے ہم آپ کے منتظر ہیں، ہمیں اپنی غلاموں میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمائیے، اور رب بھی منتظر ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ پالنے والے ہمارے ان کری کلمات قبولیت شرف عطا فرما، تاجیل فرما حضور حجت۔ سبت جعفر صاحب دوسرے سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل على محمد۔
مومنین نیاز کا انتظام ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے نیاز کھا کر جائیں آپ لوگ. زیارت وارثہ ہوگی، شب جمعہ ہے انشاءاللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امین وحی اللہ، السلام علیکم باعث الہدیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وارث آدم و صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ اللہ، السلام علیکم وارث محمد الحبیب اللہ، السلام علیکم وارث علی ولی اللہ، السلام علیکم محمد المصطفیٰ، السلام علیکم علی مرتضیٰ، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علیکم حسین ابن فاطمہ الزہرا، اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ واتبعت الیقین فلعن اللہ امة قتلتک ولعن امة ظلمتک ولعن امة صمت بذلک فرضیت یا ابا عبد اللہ انی اشہد انک کنت نورا فی الاسراب بشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثيابها واشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی واشهد ان من ولدک کلمۃ التقوی وعلى الهدى والعروة الوثقى واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دینی خواتیم امدی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبعون صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم واشہادکم واسامکم وشاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم. السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ولی اللہ، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم جمنہ فتیجۃ کبریٰ، السلام علیکم جمنہ حسین شہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن شہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لا نول امة قتلت ولا نول امة ظلمت ولا نول امة صمت بالصالح فرضیت بذلک. السلام علیکم یا عباس بن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والحسن والحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار علی ولی اللہ، انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم انصار حسن المجتبی، السلام علیکم یا انصار حسین شہید بکربلاء طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما یا لیتنی معکم فأفوز معکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.